پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی کے ساتھ چین سے خلا میں روانہ ہو کر اپنے مدار میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سبزہ، پانی، شہری علاقوں ان سب کا تفصیلی تجزیہ کرے گا، جائزہ لے گا، ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، اور وہ ڈیٹا مددگار ثابت ہوگا کہ آگے کی پلاننگ کیا کرنی ہے۔ اچھا، جو ہمارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا سارے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو نہیں رہا۔ یقین کریں ہر جگہ نا اپنا کام پاکستان میں بالکل سیٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ٹیکنالوجی میں ہم کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اچیو کر رہے ہیں نئے مائل سٹونز۔ بالکل ایسے ہائی ریزولوشن یہ پکچرز ظاہر لے گا اور زرعی منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا۔ کیا کیا کچھ ہے، کتنی بہتری اس سے ہوگی، یہ ہم مزید بھی جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ ربیہ احسن صاحبہ نے، جو کہ جنرل مینیجر ہیں اسپاکو کی۔ عائشہ صاحبہ گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ بتائیے کہ خلائی میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، کیا کیا اس کے فائدے ہیں، ذرا بتائیے لوگوں کو جو سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ لوگوں نے خود ہی بتایا کہ اب ہمارا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ ہوا ہے۔ یہ جیسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ہائپر اسپیکٹرل، جس میں اسپیکٹرل بینڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہائپر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہنڈریڈز کے آف بینڈز ہوتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ بینڈز ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے۔ جیسے ریڈ کلر ہے نا، ریڈ کلر ایک ہے، اس کے پھر شیڈز ہو جاتے ہیں، لائٹ ریڈ، ڈارک ریڈ، اس کی ہر شیڈ کے اندر انفارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جب ہم اسپیس سے دیکھ رہے ہیں زمین پہ، تو زمین کے جو سگنیچرز ہوتے ہیں سوائل کے یا لینڈ کے یا ڈیزرٹ کے یا پھر آئس کے، جو سگنیچرز ہوتے ہیں وہ کلر سے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ کلرڈ انفارمیشن آتی ہے، جتنی ڈیٹیلڈ اور نیرو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اس سے جو سائنٹسٹ اور اینالسٹ ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ کلیکشن آف ڈیٹا کر لیتے ہیں، ان کی انالیسس کی ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تو عائشہ جی دشمن بھی صحیح نظر آتے ہیں اور کلیئر؟ دشمن بھی صحیح نظر، یہ جیسے منرلز ہیں، منرلز آپ کی لینڈ، ہر منرل اپنا کلر سگنیچر ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پہلے اس کے کہ آپ ڈگنگ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے، اس سے نا ایکچولی آپ کی ریسورس ایلوکیشن میں بہت مدد ہو جائے گی۔ آپ ٹائم ریڈیوس ٹائم کے اندر انفارمیشن لے کے آپ بتا سکیں گے کہ یہاں پہ ہم یہ والی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ہر سیکٹر کے اندر، اربن کے اندر، منرلز کے اندر، سی کے اندر، جو پلاننگ ٹائم ہے نا وہ شارٹن ہو جائے گا۔ بالکل، اور ایکوریٹ، ویری نائس۔ شارٹ لسٹ کر لینا کہ جی یہ ایریا یہاں ریزرو جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ شک ہے ہو سکتا ہے، نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہی موجود ہیں۔ زبردست بات ہے۔ مجھے پتہ ہے ایسے پروگرام میں، ایسے پروجیکٹ میں اور اس کے لانچ میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو دیکھیں، ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیزاسٹر کے دور کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ریسورس کو آپٹیملی یوز کریں۔ ہمارے سارے سیکٹرز ہیں اور سارے سیکٹرز پاکستان کے خوبصورت سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن ہے، میڈیسن ہے، تو ہر ایک میں بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کولیبریشن میں چلے ہیں ہم۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چائنا کا اس کے اندر کافی ایکسپیرینس ہے، تو ہمیں اس سے کولیبریشن میں ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹروناٹ بھی جا رہا ہے ویژن 2047 کے اندر، ہمارا مطلب بہت ہائی ویژن ہے، تو اس کے اندر ہم پھر انٹرنیشنل کولیبریشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوتا ہے انجینئرز کے لیے کہ کم ٹائم کے اندر اچھی اور بہترین چیز دی جا سکے، جس سے پاکستان کے ہر سیکٹر کے اندر لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو۔ لیکن لانچ میں بھی کچھ ٹینشن ہوتی ہے نا، فلمز میں دیکھتے ہیں کہ لانچ کرتے وقت اینی تھنگ کین گو رانگ، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، سکسیسفل ہو یا نہ ہو، وہ کیا ڈینجرز ہوتے ہیں لانچ کرتے وقت، وہ بتائیں۔ لانچ کمپین جو سی ہے وہ 2-3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ویدر کنڈیشن، اور اس کے اوپر وہاں پہ جب لانچ سائٹ پہ جب جاتی ہے، آپ لوگوں نے کل سب نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ لانچر کے اندر اوپر سیٹلائٹ پڑا ہوا ہے، تو اس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس ٹیسٹ کی بھی ایک نمبر آف سیریز آف ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز خراب نہ ہو، کیونکہ انوائرمنٹ آگے اس نے ہارش فیس کرنا ہے۔ اسپیس انوائرمنٹ بہت ہارش ہوتا ہے، اس کے اندر پریشرز بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر ہوا نہیں ہوتی، لیکن جاتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں، اس میں کنڈیشن کافی ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہے، کہیں آئن زیادہ ہے، کہیں فیلئر کا بھی چانس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپٹیمل اور ایفیشنٹ جو ہے پرفارمنس کے لیے
بہت ہی مددگار ہوگا یہ. تو یہ جو ابھی کلائمیٹ چینج سے ہم متاثر ہوئے ہیں اور یہ سیلابی صورتحال ہے, سوائل ٹیسٹنگ اور یہ ساری چیزیں کہ زمین تیار ہے یا نہیں, اس سے متعلق بتائیے کہ کتنا اہم ہوگا اس کا ڈیٹا. اس میں نا فصلوں میں زراعت کے شعبے میں کسانوں کو بہت مدد مل جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ کراپ جو سی ہے وہ اپنی جب ہائٹ اس کی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے اس کا سگنیچر ڈفرینٹ ہوتا جائے گا, اور خدا نہ خواستہ اس پہ اگر کوئی ڈیزیز حملہ کر رہی ہے نا تو اس کا بھی سگنیچر ڈفرینٹ ہوگا. تو سیٹلائٹ کی مدد سے آپ کو وہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آپ اسے کارڈن آف کر لیں کہ اس ایریا میں ڈیزیز پھیل رہی ہے, تو وہاں کی باقی فصل افیکٹ ہونے سے بچ جائے گی, بجائے اس کے کہ کسان جائے اور اپنے تمام ایکرز کے اندر دیکھے کہ کہاں پہ کوئی مسئلہ آ گیا. پیسٹیسائڈز اور وغیرہ کا اسی استعمال طرح کریں آبادی کا نظام ٹارگیٹڈ ہوگا. ہاں سے عائشہ جی کو سبسکرپشن ہوگی تو یہ کس طرح کسانوں کو اور سب کو پتا چلے گا, ان کو انفارم کیا جائے گا یا ان کو خود انفارمیشن لینی ہوگی, یہ بھی ہے نا. ایک تو یہ کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی ہمارے پروجیکٹس چلتے ہیں. ہم بلکہ آپ کے فورم کے تھرو بھی ہم تمام پاکستان کے ڈفرینٹ سیکٹر کے ایریاز میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کولیبریشن میں کام کریں. لیکن جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑے عرصے سے بڑا کلوز ریلیشن شپ چل رہا ہے. کسانوں کو ہم وہ جو ایک رسالہ ہوتا ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے, اس کے اندر ییلڈ ایسٹیمیشن اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہر مہینے ہم انہیں بتاتے ہیں. اور عائشہ جی سب کے پاس موبائل فون ہے, ہر کسان کے پاس, اور یہ کہ ان کو میسیجز چلے جائیں, ویڈیوز چلے جائیں. اب تو رسالہ لیں نہ لیں پتہ نہیں, لیکن فون پہ اگر آئے گا نا ان کو اگر میسیج تو وہ پڑھ لیں. بالکل. اور شہری آبادی سے متعلق بتائیے عائشہ جی. کہ وہ سافٹ فارم میں اویلیبل ہے, وہ ان کے موبائل پہ اویلیبل ہے. یعنی وہ ریلیونٹ جو منسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ آبویسلی کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں سب کسان ظاہر ہے اس ایگریکلچر. اچھا مجھے بتائیں شہری آبادی کو لے کر کتنا یہ اہم ہوگا, اس پر بھی ذرا ہائی لائٹ ہمیں کیجئے کہ کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے, ورٹیکل سارا ہو رہا ہے, پانی کم ہو رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے. اس حوالے میں دیکھیں اربن پلاننگ کے اندر سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دریا کے راستے میں تو نہیں بن رہی کوئی جگہ, یا کوئی ایسے برساتی نالے جو ان سے ہوتے ہیں ان کے راستے میں آپ اگر کالونی بناتے ہیں تو ہمارے پاس تو آرکائیو ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ہم دیکھ لیں, ہم ان کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ مدد دیتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں یا 50 سال پہلے یہاں سے پانی گزرتا تھا, تو یہاں پہ سیف نہیں ہے اس جگہ کو بنایا جائے. اربن پلاننگ والے ہمارے ساتھ کلوزلی کا ڈیٹا لیتے ہیں, اور پھر جو کراچی کے اندر ایک بہت بڑا نالے کی صفائی والا کام ہوا تھا, اور اس طرح اور بھی ڈفرینٹ ایریاز کے اندر وہ ہم سے لے لیتے ہیں کہ کس ایریے کے اندر جگہ زمین اچھی ہے جہاں پہ ایک سوسائٹی بلڈ کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سیلاب کے اندر آپ گلیشیئرز کے پگھلاؤ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ان سے جس سپیڈ سے اس کا ہائٹ کم ہو رہی ہے, اس کا پگھلاؤ بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے یہ اس کا فلو کس طرف جانا ہے. تو آلریڈی ان علاقوں کے اندر انفارمیشن پہنچا دی جاتی ہے ریلیونٹ گورنمنٹل ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ جو ان سے ایریاز ہیں یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اتنی اچھی بات ہے. اب تو یعنی کوئی بھی اگر کوئی زمین کوئی فلیٹ یا کوئی گھر خریدے تو پہلے چیک کرے کہ جی یہ یہاں یہ سیف ایریا ہے, آپ کو یہاں سے NOC ملا ہوا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. عائشہ جی یہ بتائیں ویسے آگے کوئی ہمارے ہم لوگ بھی جو ہے اسپیس میں جانے کا کوئی ہو رہا ہے کام شام, کوئی زہیب کو بھیجیں کہ زمینیں وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ہم اتنا ٹیکنالوجی میں ہم آگے جا رہے ہیں, اسپیس ٹیکنالوجی میں, تو کوئی آگے کوئی ایسا پلان ہے کہ اسپیس میں پاکستانی بھی ہم لوگ جو ہیں جائیں؟ یہ زہیب کوئی یہاں بھی لگ رہا ہے UFOs آ گئے نا کچھ ایسی لائٹ, زہیب بھی جانا چاہے گا. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اسپیس میں جائے گا اور ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرے گا. ہم نے آل اوور پاکستان جو سے ہیں وہ ایکسپیریمنٹس لیے ہیں ریسرچر سے, وہ ایکسپیریمنٹ بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور لوگ بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں. ان کا فرسٹ فیز گزر گیا ہے اور آج کل میں وہ لوگ چائنا شفٹ ہو جائیں گے, پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس میں سے بندہ سلیکٹ ہوگا, جو شارٹ لسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سال اسپیس میں جائے گا. اور کتنے لوگوں کی ٹیم ہوگی, کتنے لوگ جائیں گے اس میں اسپیس میں؟ باقی چائنا کے لوگ ہیں, پاکستان کا ایک بندہ ہوگا چائنیز اسپیس اسٹیشن. اب بات یہاں تک پہنچ گئے تو یہ بتائیں کہ UFOs ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے؟ ایلینز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انسین ہوتے ہیں ویسے. انسین تو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی دے دی ہے, انسان اس دور میں چلا گیا ہے. اسپیس میں آپ دیکھیں کہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے
इतने किलोमीटर की हाइट से जमीन पे देख रहे हैं। ये जो देवमालाई कहानियां जो सी हैं वो आयशा जी नहीं आपको होती। कभी सिग्नल वगैरह नहीं आए? कोई सिग्नल पकड़ाओ आपने, कोई मैसेज पकड़ाओ? UFOs का हैं कभी कभी हुआ? UFOs का कोई नहीं अभी आयशा हुआ। कोई अरे, नहीं। चलें, चलें, कभी बहुत कुछ शुक्रिया। ऐसा सिग्नल पकड़े ना हमें बताइएगा। सही है, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच, बहुत मुबारक हो हमें, सब बड़ी अच्छी बात है।